ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ سب کو زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور ہم حالت سفر میں ہیں. ایک دن ہمیں اس سفر کو پورا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. انسان کی زندگی جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ نزع کس کو کہتے ہیں؟ نزع کے لغوی معنی ہے کھینچنا، اور یہاں مراد ہے روح کا جسم سے نکلنا. اسی کو جان نکلنا اور موت آنا بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جو اس دنیا میں پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا پڑے گا. اسی طرح ہمیں بھی مرنا ہے اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس سے گزرنا پڑے گا. یاد رکھیے، ہماری زندگی کے اندر گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھلائے نہ جانے کون سے کل کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں ہم توبہ اور نیک اعمال کریں گے. سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے. کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی، لمبی لمبی امیدیں باندھ لیں، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آ گئی اور وہ اندھیری قبر میں جا پڑے. ہم کل کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کل آنے والا ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. کل جب آ جاتا ہے تو ہم پرسوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ پرسوں ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل ہی ہماری موت ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہی ہماری موت ہو جائے. تو زندگی کے اندر ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. جب موت کا وقت قریب آئے، کیونکہ اس سے پہلے 2 درس موت کی سختی کے حوالے سے، موت کے وقت کیا حالات ہوتے ہیں مومن کے اور کافر کے، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج انتقال کے وقت ہمیں مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، کچھ ضروری باتیں آپ تک میں پہنچاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہمارا درس آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر کے حوالے سے ہوگی. جب موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامتیں پائی جائیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موت کی علامتیں کیا ہیں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور نتنے پھول جائیں، پھیل جائیں، یعنی تو یہ مومن کی موت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو جب موت کا وقت قریب آ جائے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دے، یا یہ بھی جائز ہے کہ اس کو چت لٹائیں، یعنی منہ اوپر ہو،
پیٹھ نیچے ہو، اس کو کہتے ہیں چت لٹانا۔ چت لٹائیں اور اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو پاؤں کریں، جیسے یہ اس کا سر ہے، یہ پاؤں ہے، اب قبلہ ادھر ہے تو پاؤں ادھر رہے، لیکن جب اس صورت میں لٹائیں اس کو تو سر کو تھوڑا سا اونچا کر دیں، یعنی اس کے سر کے نیچے کچھ رکھ دیں، تو جب سر اونچا ہو جائے گا تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ یعنی اس صورت میں اگر کھڑا ہوتا تو قبلے کی طرف ہی منہ رہتا، تو یا تو اس طرح سے لٹائیں داہنے کروٹ پر کہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے، یا اگر چت لٹائیں تو پاؤں قبلہ کی طرف رہے لیکن اس کے سر کے نیچے کوئی چیز رکھ دیں تاکہ سر اس کا اونچا ہو جائے۔ یہ مرنے والے کو اس طرح سے لٹانا چاہیے۔ اگر منہ قبلہ کی طرف کرنا دشوار ہو تو فرمایا گیا کہ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے، منہ قبلہ کی طرف کرنے میں کوئی طریقہ نہیں بن پا رہا ہے، گھر چھوٹے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں، تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے اس کو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے مرنے والے کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلا۔ اور مرنے والے کے جو قریب ہوں انہیں چاہیے کہ اسے کلمہ کی تلقین کریں، سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں اور جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو کہنے کا حکم نہ دیں بلکہ آپ خود پڑھتے رہیے۔ اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ مردے کو تکلیف ہو، اتنا آہستہ نہ پڑھیں کہ اسے سنائی نہ دے، درمیانی آواز کے اندر آپ پڑھیں تاکہ اس تک آواز بھی پہنچتی رہے اور تمہاری آواز سے اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں۔ جب مردہ پڑھ لے تو آپ پڑھنا بند کر دیں۔ ہاں، اگر مردے نے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بات کی، کسی کو بلایا یا کسی سے کچھ بات چیت کی، ابھی زندہ ہے، کسی سے اس نے بات کر لی، تو اب دوبارہ پھر اس کو کلمے کی تلقین کریں، پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی اس مرنے والے کا آخری کلام ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر مردے نے پڑھ لیا، خاموش ہو گیا، پھر روح نکل گئی، تو آخری کلام کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت۔ لیکن اگر پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ پھر کسی سے بات کر لی تو اب دوبارہ پھر آپ کلمہ پڑھنے لگ جائیے، پھر پڑھ لے پھر رک جائیے۔ اگر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کسی سے بات کیا تو پھر آپ پڑھنے لگ جائیے۔ اس طرح سے ہمیں تلقین کرنا ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اس کا آخری کلام کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزع کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، ایک طرف موت کی سختیاں، دوسری طرف ایمان چھیننے کے لیے شیطان کے بھرپور حملے ہوتے ہیں، بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے۔ امام ابن الحجاج نے مدخل کے اندر اس کو لکھا ہے کہ نزع کے وقت دو شیطان آدمی کے یعنی مرنے والے کے دونوں پہلو آ کر کے بیٹھتے ہیں، ایک طرف دوسرا دوسری طرف، ایک اس کے باپ کی شکل میں، دوسرا ماں کی شکل میں۔ ایک شیطان کہتا ہے اے مرنے والے، فلاں شخص یہودی ہو کر کے مرا، تو بھی یہودی ہو جا کیونکہ یہودی مرنے کے بعد بڑے آرام سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے اے مرنے والے، فلاں نصرانی ہو کر کے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، عیسائی ہو جا کیونکہ عیسائی مرنے کے بعد بڑے آرام سے ہیں۔ جب وہ سنتا ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں کو آرام ملا، وہ نصرانی تھے، وہ یہودی تھے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ یہ کہہ دے کہ میں یہودی ہوں، وہ یہ کہہ دے کہ میں عیسائی ہوں، تو بتاؤ اس کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے۔ اس لیے نزع کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔
کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہیں، اور ہو سکے تو اللہ اکبر اذان کوئی سائیڈ میں بیٹھ کر کے اذان، وہاں پاس میں نہیں مردے کے، بلکہ کوئی سائیڈ میں بیٹھ کر کے اذان کے کلمات پڑھتا رہے، اس لیے کہ اذان جہاں دی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے مردے کو جتنا ہو سکے شیطان سے بچاؤ، اس لیے کہ شیطان اس وقت بھرپور کوشش کرتا ہے ایمان چھیننے کی۔ وہ ایک تو موت کی سختی، دوسرا ایمان چھیننے کا مسئلہ، تو نزع کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا ہی نازک ہوتا ہے، اس لیے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہیں، اور اذان جو ہے کوئی دور بیٹھ کر کے اذان کے کلمات آہستہ آہستہ دہراتا رہے، تاکہ وہاں مردے کے پاس شیطان ہرگز نہ آنے پائے۔ یہ جو نزع کے وقت میں کلمہ طیبہ کی تلقین ہے، اس کے بارے میں مفتی احمد یارخاں فرماتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ کی تلقین یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، کرو گے تو بہتر ہے، نہیں اگر کسی نے کیا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ تو خیال رہے کہ مومن جب موت کے وقت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس میں ہمیں کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تلقین کرنے والا نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو کہ تلقین کرنے والا ایسا بندہ ہے جو اس کے مرنے کی خواہش رکھتا ہے نا۔ بہت سارے ہمارے گھریلو، اب آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ بیٹا چاہتا ہے کہ باپ جلدی مر جائے، اس کی جائیداد مل جائے، حالات ایسے آ چکے ہیں ہمارے آج۔ تو تلقین کرنے والا نیک شخص ہو، تلقین کرنے والا پرہیزگار شخص ہو، اور وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو، خوشبو ہونا بہتر ہے، لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں وہاں پر۔ مرنے والے کے پاس میں موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں تو آ سکتی ہیں، مگر وہ عورتیں جن کا حیض و نفاس بند ہو چکا اور ابھی غسل نہیں کیا ہے، یا وہ مرد جن پر غسل فرض ہے، انہیں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی وہ عورتیں تو آ سکتی ہیں جو ابھی حالت حیض اور نفاس میں ہیں، لیکن جن کا بند ہو چکا اب ان پہ غسل فرض ہے، یا اسی طرح وہ مرد جن پر غسل فرض ہے تو وہ بھی مردے کے پاس نہیں آ سکتے۔ کوشش کریں مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دیں، کیونکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ سب کو باہر کر دو، اور اس روم میں جتنے پیسے نوٹ وغیرہ رکھے ہیں، کیونکہ اس پر بھی تصویر بنی ہوتی ہے، اعلیٰ نے فرمایا سب کو باہر کر دو کمرے سے۔ یہ ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے اندر پڑھا۔ تو تصویر وغیرہ وہاں پر ہوں وہ سب ہٹا دیں، عام طور سے ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، پیپر وغیرہ، نیوز پیپر وہ سب رکھے رہتے ہیں کبھی کبھار، اور اس پہ تصویر وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو یاد سے ساری چیزیں باہر کر دو تاکہ وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہوں اور مرنے والے کی موت میں آسانی ہو۔ جب وہ انتقال کر رہا ہو اس وقت وہاں اپنے لیے اور اس کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں، کوئی بھی برا کلمہ زبان سے نہ نکالو، اس لیے کہ اس وقت جو کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس لیے کوئی بھی برا کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ جب مرنے والے کی موت میں سختی دیکھو، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے، اس کی تکلیف بتا دیتی ہے کہ یہ سختی میں ہے، تو فرمایا گیا کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد شریف کی تلاوت شروع کر دیں، اس لیے کہ اس سے موت میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد کی تلاوت کریں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی لے کر کے، کپڑے کی کوئی چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے، یہ جبڑا ہے، جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر کے گرا دے، گرہ یہاں نہ دے، یہاں سے پٹی لے اس طرح سے، اور گرہ گانٹھ یہاں مارے، یہاں سے لا کر کے یہاں گانٹھ نہیں مارے، یہاں سے لے جا کر کے گانٹھ اوپر سر پہ مارے، اس لیے کہ منہ کھلا نہ رہے، منہ کھل جاتا ہے کبھی کبھار، اور پھر اس کے بعد میں آنکھیں بند کر دے، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، اور یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، جیسے بیٹے کا انتقال ہوا ہو تو باپ کرے، باپ کا انتقال ہوا ہو تو بیٹا کرے، ٹھیک ہے یہ کام۔ آنکھیں جب بند کر رہے ہوں مردے کی آنکھیں، تو آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر یہ دعا پڑھیں جب اس کی آنکھیں بند کر رہے ہوں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک
وَجَعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ، یعنی اے اللہ تو اس کا معاملہ اس پر آسان کر دے اور اس کے بعد والے معاملات کو بھی اس پر آسان کر دے، یعنی موت کا معاملہ بھی آسان کر، مرنے کے بعد کے معاملات کو بھی آسان کر، اور اے اللہ تو اپنی ملاقات سے اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر بنا دے۔ یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ مردے کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ نہ پھول پائے، اس لیے کہ پیٹ بھی پھولتا ہے مرنے کے بعد، پیٹ نہ پھول جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہیں ہونا چاہیے ورنہ مردے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور مردے کو تکلیف دینا منع ہے۔ میت کے پاس جب وہ انتقال کر جائے تو تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب کہ مردے کے تمام بدن کپڑے سے چھپے ہوئے ہوں تو قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ تسبیح یا کوئی ذکر و اذکار کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پورا بدن چھپا ہوا ہو تو تلاوت قرآن کی اجازت ہے، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ پڑوسیوں کو جمع کرنے کے لیے، دوست و احباب کو جمع کرنے کے لیے میت کا اعلان کرواؤ تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سنی صحیح العقیدہ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے اور حضور کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، ہمیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوسرا معاملہ کیا آتا ہے؟ میت کو غسل دینا۔ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے اور بہت فضیلتوں کا حامل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اس لیے میت کو غسل دیں، اور مرنے کے بعد اب غسل دے دیا، غسل کے بعد یعنی غسل بھی سنت طریقے کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب میں کوئی غسل کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے میں وہ پورے طریقے پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں مرنے والے کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے، کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو سنت طریقے کے مطابق غسل دیں۔ بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص سے غسل دلوائیں جو دعائیں پڑھنا جانتا ہو، کب کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں کیسے غسل دینا چاہیے، ایسے شخص سے غسل دلوانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں آتا ہے کفن کا معاملہ۔ مردے کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرنے کے بعد جو لباس پہنایا جاتا ہے اسی کو کفن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ اسے سندس کا لباس، یہ سندس کا لباس کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا انتہائی نفیس اور ریشمی لباس ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہنائے گا جس نے کسی مردے کو کفن پہنایا۔ اس لیے یہ بھی کوشش کیا کرو کہ کبھی محلے میں کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اپنے پیسے سے کفن کا اہتمام کر دو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کفن میں کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 طرح کے کفن ہوتے ہیں، ایک کفن ضرورت، ایک کفن کفایت، ایک کفن سنت۔ کفن ضرورت کیا ہے؟ مرد اور عورت کے لیے اتنے کپڑے ہوں کہ ان کا بدن چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت، یعنی ضرورت کے حساب سے کپڑا۔ اور کفن کفایت کیا ہے؟ کفن کفایت یعنی ایسا کفن جو مرد اور عورت کو کافی ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور ازار۔ عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص اور اوڑھنی۔ یہ اوڑھنی کہتے ہیں، وہ اوڑھنی نہیں ہوتا ہے، الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، پیش نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں نا اوڑھنی، اوڑھنی نہیں ہوتا ہے، اوڑھنی ہوتا ہے۔ تو لفافہ، ازار، اوڑھنی، یہ 3 کپڑے، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی، یہ کفن کفایت ہے۔ اور کفن سنت جو عام طور سے ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے کفن سنت ہیں، لفافہ، ازار، قمیص۔ عورت کے لیے 5، یہی 3 مرد والے اور 2 اور بڑھا کر کے سینہ بند اور اوڑھنی۔ لفافہ، ازار، قمیص، سینہ بند، اوڑھنی، یہ عورت کے لیے 5 کپڑے کفن سنت ہیں، اور مرد کے لیے 3 کپڑے کفن سنت ہیں، لفافہ، ازار اور قمیص۔ خنثی مشکل وہ آدمی جو مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو،
خنثی مشکل کہتے ہیں، یعنی جس میں مرد کی بھی علامت پائی جائے، عورت کی بھی علامت پائی جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑے دیے جائیں۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں مرد اور عورت کی علامت پائی جاتی ہے، لیکن یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اس میں مرد والی علامت زیادہ ہے یا عورت والی علامت زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس میں مرد والی علامت زیادہ ہے، عورت والی علامت کم ہے، تو اس کو مرد والا کفن دیا جائے گا، اور اگر عورت والی علامت زیادہ ہے، مرد والی علامت کم ہے، تو اس کو عورت والا کفن دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں خنثی مشکل، یعنی ایسا مرد جس کو پہچاننا مشکل ہے کہ اس میں مرد کی علامت زیادہ ہے یا عورت کی علامت، تو ایسی صورت کے اندر اس کو 5 کپڑے دیے جائیں گے عورت والے، مگر حکم یہ ہے کہ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا ہو، اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ تو جو خنثی مشکل کو کفن 5 کپڑے دیے جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ وہ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا ہو، اگر نہ رنگا ہوا ہو تو بھی دے سکتے ہیں۔ نابالغ بچے کو کفن دینا، کیسا کفن دیا جائے؟ تو فرمایا گیا نابالغ بچہ اگر، کیونکہ بالغ کا تو آپ کو بتا دیا، اب رہا مسئلہ نابالغ کا۔ نابالغ اگر شہوت کو پہنچ چکا ہو، یعنی وہ ایسا نابالغ ہو جس کے اندر خواہشات پیدا ہو چکی ہیں، شہوت آ چکی ہیں، تو ایسا نابالغ بالغ کے حکم میں ہے تو جتنے کپڑے بالغ کو دیے جاتے ہیں اتنے کپڑے نابالغ کو بھی دیے جائیں گے۔ لیکن ایسا نابالغ ہے کہ اس کی شہوت خواہش ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ چھوٹا سا ہے، تو اس کو 1 کپڑا ازار، اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑا لفافہ اور ازار دے سکتے ہیں، لڑکے کو بھی 2 کپڑا دے سکتے ہیں لفافہ ازار۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں، اگرچہ 1 ہی دن کا بچہ ہو، لیکن اگر بہت زیادہ چھوٹا لڑکا ہے تو صرف کسی نے ازار دے دیا تو بھی جو ہے نا اس کے لیے چل جائے گا۔ سفید کفن بہتر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردے کو سفید کپڑوں میں دفناؤ، سفید کپڑوں کے اندر۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھل لیا جائے، کہ کفن ستھرا ہونا بہتر ہے، اس لیے پرانے کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر پرانا ہو تو دھل لیا جائے۔ کفن اگر آب زمزم یا مدینہ شریف کے کسی پانی سے تر کیا ہو، یا مدینہ شریف کی مٹی سے اس کو جو ہے برکت دی گئی ہو، تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی کسی کو کفن دیں تو آب زمزم شریف سے ضرور اس کو جو ہے تر کر دیا کریں، آب زمزم شریف سے یا مدینہ شریف کے پانی سے یا مدینہ شریف کی۔ اور بہتر یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر ایسے لمحات آ جائیں کہ آپ مدینہ شریف جائیں تو ایک کفن خرید بھی لیں، اور مدینہ شریف کی جو ہے گلیوں میں یا مدینہ شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے پاس میں اس کفن سے جا کے صفائی کر دیں، وہاں کا آپ مجاور اور خادم بن کر کے روضہ رسول کے پاس کی صفائی کریں، اور اس کو سنبھال کر کے رکھ لیں، وصیت کر دیں کہ یہ کپڑا جس سے ہم نے مزار رسول کے پاس صفائی کی ہے اور حضور کی گلیوں کو صاف کیا ہے، اسی میں مجھے کفن دینا۔ یہ بہت ہی سعادت کی برکت ہے، اس لیے کہ اس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، مجھے حضور کی تہبند شریف میں کفن دینا، اور جو حضور کے گیسو شریف ہیں، حضور کے بال مبارک، ناخن مبارک، اس کو میرے منہ پہ، میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیں صحابہ اکرام سے یہی عقیدہ ملا ہے، تو زندگی میں اگر ایسے لمحات آئیں تو اپنا کفن تیار کر لینا چاہیے، اور کفن ایسا ہو جو حضور کی گلیوں میں جس سے جو ہے نا جاروب کیا گیا ہو۔ میت کے دونوں ہاتھ جب ہم کفن کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، اس طرح سے سینے پر نہ رکھیں، بہت سارے حضرات سینے پر باندھ دیتے ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ناف کے نیچے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جس طرح نماز میں رہتے ہیں تو اس طرح کر دیا جائے، یہ بھی بالکل منع ہے۔ نہ سینے کے اوپر تو کافروں کا طریقہ ہے، ناف کے نیچے بھی منع ہے، بالکل جس طرح کہ ہم جو ہے سیدھا کھڑے ہوتے نا ہاتھ نیچے لٹکا کر کے، اس طرح سے دونوں کروٹوں میں میت کے ہاتھ کو رکھا جائے۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا ہو اور اس نے پہلے سے کفن نہ اپنا انتظام کیا ہو تو اسی کے مال سے کفن خریدنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء اور مشائخ کو امامہ باندھ کر کے دفن کیا جا سکتا ہے،
عام لوگوں کو یعنی عام میت کو امامے کے ساتھ دفن کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی بندے نے وصیت کر دی کہ مجھے امامہ پہنا کر کے دفن کرنا تو اب اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر وصیت نہیں کیا تو علماء کے لیے بہتر ہے کہ انہیں امامہ پہنا کر کے دفن کیا جائے، اور عوام کے لیے امامے کے ساتھ دفن کرنا منع ہے جبکہ وصیت نہ کیا ہو، یاد رکھنا۔ اور اگر کسی شخص نے، ہمارے بھائی نے وصیت کر دی کہ مجھے امامہ پہنا کے دفن کرنا، تو اب اس کو امامہ پہنا کر کے دفن کیا جائے گا۔ جب آپ اس کو کفن پہنا رہے ہو نا غسل کے بعد میں، کفن میں چہرہ چھپانے سے پہلے کیا کریں، پیشانی پر کلمے کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ اب میں آپ کو بتا، جب کفن پہنا رہے ہو منہ چھپا دیتے ہیں نا، منہ چھپانے سے پہلے پیشانی پر کیا لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمے کی انگلی سے۔ اس کے بعد سینے پر لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سینے پر لکھ دیا۔ پھر دل کی جگہ پر لکھو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد میں ناف اور سینے کے درمیان یہ حصہ، ناف اور سینے کے درمیان، سینہ اوپر حصہ ہو گیا، سینے پیشانی پر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سینے پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی جگہ پر لکھ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناف اور سینے کے درمیان جو حصہ ہے تو کفن پر، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر اب لکھیں آپ، کیونکہ اب اندر نہیں لکھیں گے تو چل جائے گا، اب اوپر کے حصے پر آپ کفن پہ لکھیں یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی وہابی کا جنازہ نہیں ہے، یہ سنی کا جنازہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان کے چکروں میں مت پڑیے گا، ان کے چکروں میں پڑھ کر کے خدا کے واسطے اپنے مردے کا نقصان مت کرائیے گا، اس لیے کہ میرے رضا نے فرمایا یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے پڑھا تھا یہ شعر، اعلیٰ حضرت کی جو مناجات ہے نا یا الہی ہر جگہ، اس میں حضرت نے پڑھا تھا یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ تو یہ سنی کا جنازہ ہے، یہ کسی وہابی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہابی مرے تو جو کرنا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں ناف اور سینے کے درمیان کفن پر کیا لکھنا ہے، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد وہیں پر لکھ دو یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کس نے کی ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے۔ لکھو یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کسی سے مرید ہیں تو اس کے پیر و مرشد کا نام لکھ دیں، اس لیے کہ پھر زندگی کے اندر ہمیں ہر لمحے کے اندر ہمارے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد ہے نا آپ کو، پیشانی پر بسم اللہ یہ اندر لکھنا ہے، کفن پہ نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیشانی پر بسم اللہ، سینے پر کلمہ طیبہ، اور دل پر کیا لکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے دلوں پر حکومت عطا فرمائی ہے، تو دل پر لکھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کفن باندھ دیں، اس کے بعد میں ناف اور سینے کے درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، ناف کے نیچے نہیں لکھنا ہے، اس لیے کہ وہ سطر کی جگہ ہوتی ہے، وہاں نہیں لکھنا ہے، ناف کے اوپر سینے کے نیچے لکھ دیں یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یا امام احمد رضا رضی اللہ عنہ۔ پھر جو جس سے مرید ہیں، جن سے بیعت ہیں، سنی سے العقیدہ پیر، ان کا نام آپ لکھ سکتے ہیں برکت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے۔ کفن کے لیے 3 بہترین تحفے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، سیدنا صدیق، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد، یعنی فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد احد نامہ پڑھے، احد نامہ جانتے نا، احد نامہ، تو جو ہر نماز کے بعد احد نامہ پڑھے، تو فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز کے بعد عہد نامہ پڑھتا ہے نا، فرشتے اس سے لکھ کر کے مہر لگا کر کے قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ جب پڑھتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، قیامت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر سے اٹھائے تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ جس نے اس عہد نامے کو لکھ کر کے مہر لگا کے رکھا تھا نا، جب اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ وہ لکھا ہوا عہد نامہ لے کر کے آئے گا اور ندا کرے گا، عہد نامے والے کہاں ہیں؟ انہیں عہد نامہ دیا جائے، انہیں عہد نامہ دیا جائے۔
امام ترمذی نے اسے روایت کر کے فرمایا کہ امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں بھی لکھا گیا تھا. تو ہمارے بزرگان دین عہد نامہ کفن میں لکھنے کو کہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد صفحہ 109 پر امام فقی ابن عجیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا کہ جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں، اللہ تعالیٰ اسے سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے. اس کو عہد نامہ لکھو کسی کاغذ میں اور میت کے ساتھ رکھو. اب عہد نامہ کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت الرحمن الرحیم انی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا بانک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل رحمتک لی عہدا عندک تودیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ ایک انمول تحفہ ہے. فرمایا دوسرا انمول تحفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ دعا میت کے کفن میں لکھے اللہ قیامت تک کے لیے اس سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اور وہ دعا فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد صفحہ 109 پر ہی اعلیٰ نے بیان فرمایا اللہم انی اسألک یا عالم السر یا عظیم الخطر یا خالق البشر یا موقع الظفر یا معروف الاسر یا ذا الطول والمن یا کاشف الضر والمحن یا الہ الاولین والآخرین فرج عنی ہمومی واکشف عنی غمومی وصلی اللہم علی سیدنا محمد وسلم. یہ دعا پڑھنی ہے. تیسرا انمول تحفہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد صفحہ 108 پر اعلیٰ نے فرمایا جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر میت کے سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے تو عذاب قبر نہ ہو اور نہ منکر نکیر نظر آئیں. وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا جو ہے تینوں انمول تحفہ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کو میں اپنے چینل پر ڈال دوں گا. اس کو ضرور لکھیں اور لکھ کر کے رکھ لیں گھروں کے اندر. آپ کو اس وقت لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، زیروز کرا لیں، لکھ کر کے رکھ لیں اور پھر جو ہے مردے کے ساتھ میں اس کو قبر میں ہی جو ہے رکھ دیں تاکہ اس کے لیے آسانی کا سبب بنے. جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں کفن کے، ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل ہم نے رمضان کے اندر ڈسکس کر لیا تھا، آپ کو بتا دیا تھا، وہ پورا موجود بھی ہے. یہ بھی فرض کفایہ ہے. کوئی ایک بندہ محلے کا ادا کر لے گا سب بچ جائیں گے، ورنہ سب کے سب جو ہے گنہگار ہوں گے. نماز جنازہ کا انکار کرنے والا کفر ہے. نماز جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر اگر کوئی جاتا ہے تو نماز جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے. اگر آگے آگے چل رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جنازے سے دور چلے ہو. تو جنازے کے ساتھ جب چلیں تو پیدل چلیں. جنازے پر جو چادر ڈالی جائے قرآنی آیتوں والی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات چادر پیروں تک کے چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں تو بڑے مسائل ہیں، ہم جو ہے نارملی چادر رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. جبکہ چادر جو ہے عام طور سے والدین کی قبروں پر یا یہاں وہاں یا مزارات وغیرہ پر بھی چادر ڈالی جائے تو وہ بغیر کچھ لکھی ہوئی چادر ہو، بغیر کچھ لکھی ہوئی چادر ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے اندر. اور جب جنازہ لے کر کے چلیں، اب میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ کر لے. جب جنازہ لے کر کے چلے نا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا یہ کلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. پورا جنازہ پورا مفتی اعظم بہار، ان کو شیر بہار بھی کہا جاتا ہے. مفتی اعظم بہار، شیر بہار، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں. پہلے وہ دیوبندی تھے، مفتی اعظم ہند سے مناظرہ کرنے آئے تھے. جیسے اسٹیج پہ آئے تیسے سب بھول گئے، سب بھول گئے. حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں میں گر گئے، کہا حضور معاف کر دیجئے. آپ نے ان کے جو ہے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، دعا دی.
اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ جو گمراہی کا علم تھا وہ سب ختم ہو گیا، اللہ نے ان کو علم ہدایت عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ اب سنیوں کی طرف سے مناظرہ کرو۔ بہت بڑے عالم اور دیوبندیوں کی طرف سے مناظرے کرتے تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ۔ پوری زندگی پھر انہوں نے سنیوں کی طرف سے مناظرہ کیا اور ان کو شیر بہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہار والے اچھے سے جانتے ہیں شیر بہار، بہار والوں پر بڑے احسانات ہیں ان کے۔ جب شیر بہار کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی، کہا جب میرا جنازہ لے کر کے چلنا تو جب تک کعبے کے بدر الدجا پورا نہ ہو جائے میرے جنازے کی نماز ادا نہیں کرنا، لے کے چلتے رہنا، جب اٹھانا شروع کرنا کعبے کے بدر الدجا اور جب یہ کلام ختم ہو جائے تب میرے جنازے کی نماز ادا کرنا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عشق رسول تھا۔ کیسا ان کے اندر عشق رسول! آج کل تھوڑا سا پڑھے لکھے، یہ جیسے جو ہے نا پتیلی کے اندر سالن ابال مارتا ہے نا بہت زیادہ، ایسے آج کل تھوڑا سا پڑھے لکھے ہوئے آدمی جو ہے نا اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے وہ بزرگان دین تھے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کو اپنے مرنے کے بعد بھی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ، اور وہ یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ دنیا میں تو پڑھتے ہی رہے اعلیٰ حضرت کا کلام، عشق رسول میں لکھا ہوا کلام ہے۔ وصیت کرتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی احمد رضا کا کلام پڑھا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور یہ آج کل کے تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوئے، نہ کسی ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کے گھر میں تو برابر سے بیوی ان کا خیال نہ کرے، یہ ایسے مردود قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ بھی ایسے لوگوں کے چکروں میں آتے ہیں۔ خدا کے واسطے زندگی بہت مختصر ہے، حضور کے عشق میں گزارو، ایسے خبیثوں کے چکر میں نہ گزارو اپنی زندگی کو، بہت مختصر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب لے کر کے چلیں تو جو ہے کعبے کے بدر الدجا پڑھیں۔ میت کو دفن کرنا ہے، گڑھا کھود کر کے میت کو دفن کرنا ہے، تختی لگا کر کے مٹی بھر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ قبر جو ہے ہم کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو ہے تختہ وغیرہ لگا کر کے قبر کے اندر چٹائی بچھانا مال کو ضائع کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ تختہ لگا کر کے دفن کر دیں، قبر کے اندر چٹائی بچھانا جائز نہیں ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پر کوشش کریں کہ چٹائی وغیرہ نہ بچھائی جائے، صرف تختہ لگا دیں اور اس کے بعد میں مٹی رکھ دیں۔ اب ہمیں قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اور قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی آسان ہو گئیں، یہاں مشکل ہوئی تو آگے کے بھی بڑے معاملات ہمارے لیے ہیں۔ اور عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے۔ مرنا تو ہر ایک شخص کو ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، لیکن جس کو مدینہ شریف میں موت آ جائے اور جس کی قبر جنت البقیع شریف کے اندر بن جائے، اس کے کیا کہنے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا۔ تو اس لیے مرنا تو ہم سب کو ہے، اور وہاں دفن کیے جائیں گے تو ہماری جانتے ہو شان کیا ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں میرے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے بعد ابو بکر کی قبر، پھر عمر کی قبر، اور اس کے بعد یعنی ہم تینوں کے بعد جو جنت البقیع میں دفن ہیں ان کی قبر کھلے گی، وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ وہاں مرنے کے تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جانتے ہو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ قبر حضور کے بالکل قدموں میں ہے۔ بتاؤ ہم جب تک وہاں رہیں گے حضور کے قدموں کا دیدار ہوتا رہے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم حضور کے ساتھ میں اٹھیں گے۔ اور جس کو حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر تو اس کی آخرت کامیاب ہے، اس کی آخرت سنور گئی ہے۔ اس لیے جو ہے مرنا تو ہم سب کو ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی وہاں موت عطا فرمائے۔ کم و بیش 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن خبیث نجدیوں نے بلڈوزر چلائے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان سے حساب تو اس کا لے گا، اور اس کا حساب ان کا یہی ہے کہ یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ یہ جنہوں نے ان صحابہ کی قبروں کے ساتھ یہ کیا، تم بھلے قبروں کے ساتھ کچھ بھی کیے، لیکن الحمدللہ ہم گنہگاروں کو آج بھی ان صحابہ کا فیض مل رہا ہے۔
اور آج بھی اس روشنی سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں جہاں پر ہوں، اگر وہاں ہمیں دفن کر دیا جائے، ایک مومن جہاں دفن کیا جاتا ہے نا، سچا مومن، تو فرمایا گیا 40 قبروں تک اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جہاں 10,000 صحابہ ہوں، 10,000 صحابہ جہاں ہوں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں اگر ہم مر گئے اور دفن ہو گئے تو پھر تو ہمارے لیے جو ہے بالکل آسائش ہی ہے، راحت ہی راحت ہے، ہماری قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اور پھر وہ جنت ہی ہے، وہ الگ سے کیا، دنیا میں 2 ہی قبر تو جنت ہیں پہلے ہی سے، جہاں بھی ان کا جنت البقیع اور جنت المعلی ہے۔ مکہ شریف کا جنت المعلی ہے، مدینہ شریف کا جنت البقیع ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کچھ باتیں تھیں مرنے والے کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور مرنا ہم سب کو ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدینہ شریف میں موت عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہمارا درس ہے وہ آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔